وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے 19 حصہ اول۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہمارے اندر متقین کی صفات موجود ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يسألون أيان يوم الدين، پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ يوم هم على النار يفتنون، فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15، لفظی ترجمہ ان المتقین فی جنات وعیون۔ البتہ متقی لوگ جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے یہ نیکوکار تھے، یعنی قیامت کے دن سے آنے سے پہلے دنیا میں یہ نیکوکاری کا رویہ کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہر معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو گیا دوزخ والوں کا کہ کون لوگ جو ہیں دوزخ میں جائیں گے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو گئی۔ آج جو ہے متقین کا تذکرہ ہے۔ سامعین کرام، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ یہاں دیکھیں متقین، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو صفات بیان کی ہیں، جو کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، وہی لوگ جو ہیں جنتی ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اور جنتی کی سب سے بڑی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی، متقی، اور یہ بات واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے جو متقی نہیں ہے وہ پھر مجرم ہے، وہ پھر فاسق ہے، اس سے جرائم سرزد ہوں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افنجعل المجرمین کالمتقین، یا یہ یعنی پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ کیا میں بنا دوں گا متقیوں کو مجرموں کے برابر، سوا محیاہم مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا۔
تو یعنی ان کی زندگی میں بھی فرق ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہاں بھی مجرم اور متقی کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، اور متقی شخص جو ہے وہ امن سے ہوگا۔ متقین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور یہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے اور تقوی کی روش انہوں نے اختیار کر لی، الذین وکانوا یتقون۔ تو یہ ایک بات جو ہے ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتی، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جس طرح کی بھی ہم زندگی گزاریں، خواہ مجرمانہ گزاریں، فاسقانہ گزاریں، ہم جنت میں جائیں گے، اور نہیں تو پھر چند غوطے مار لیں گے اور آخر کار پھر جنت میں جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ چند غوطے جو ہیں نا، بات میں واضح کر دوں، یہ چند غوطے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومن ہیں، متقی ہیں، پھر اس کے ساتھ ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ وہ اس کا اپنا قانون ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ورنہ جو قبر کی زندگی ہوتی ہے اس میں وہ سزا مل جاتی ہے انسان کو، نہیں تو حشر کے دن کچھ یعنی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے حشر کے دن، اور یہ سارے مراحل سے پاک و صاف ہو کے جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ گناہ رہ جائیں تو پھر ان کی سزا اس کو ملے گی۔ اول تو شفاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں مومن متقی کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ہم نے تو ایک قسم کی بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا ایمان زبانی ہے، دل سے ایمان نہیں ہے۔ اول تو ہم ایمان کا مطلب ہی نہیں جانتے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم، پھر اس پر ایمان کیسا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ میری منزل ہے۔ اللہ پہ ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کو تسلیم کریں کہ اللہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ میری منزل ہے، اللہ میرا محبوب واحد ہے، معبود واحد ہے۔ اللہ کو معبود تسلیم کر لیں اور صرف اس کی بندگی کریں، تو اس میں اگر پھر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان کے گناہ، تو وہ چند غوطے جو ہیں نا، وہ تھوڑا عرصہ، وہ یہ مومن متقی کے لیے ہے۔ ہمارا رویہ تو باغیانہ ہے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ ہمارا تو قرآن کے بارے میں رویہ یہ ہے، انتہائی شرمناک رویہ ہے کہ ہم تو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں ہم، نہ سنت رسول کے قائل ہیں کہ وہ قابل اتباع ہیں، نہ قرآن بطور ہدایت کے ہم تسلیم کرتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کو ہم تیار ہیں، خالص اللہ کی بندگی، جیسا کہ اس کا حکم ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن ہم تو کرتے ہیں، اللہ کی بندگی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے۔ ہم تو یہ عام طور پہ یعنی آپ دیکھ لیں سامعین کرام، جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نماز روزہ حج کر لو، بس باقی جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو، اور ایسے ہی ہوتا ہے سامعین کرام۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں گھر کی، شوہر ہے، بیوی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں رکھتے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات میں ہم اپنی مرضی، غصہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، غصہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی باتوں پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو یعنی غلط بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور غصے کی تو خیر میں نے ویسی بات کی ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے، باقی تو ساری زندگی ہماری اپنی خواہشات نفس سے پر ہے سامنے کرام۔ آپ یعنی اس حقیقت کو جتنا جلدی ہم تسلیم کر لیں تو بدلاؤ کے یعنی ہمارے اندر تبدیلی کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ تسلیم نہ کریں،
اپنی خرابیوں کو، خامیوں کو، بیماریوں کو، کمزوری کو، بغاوت کو، مشرکانہ رویے کو، کافرانہ رویے کو، منافقانہ رویے کو اگر آپ تسلیم نہ کریں تو نہ کریں، لیکن جلد ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت جب آپ کے سامنے کھل جائے گی، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا رہا ہوں کہ قرآن حقیقت ہے ہمارے سامنے، قرآن ہمیں حقیقت بتا رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ پہلی 2 لفظ ہیں کہ جنت میں، آیت نمبر 15 میں خاص طور پہ مضمون ہے کہ جنت میں متقی لوگ جائیں گے، ان المتقین، یعنی جہنم، دیکھیں مشرکانہ روش رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم، مشرکانہ روش رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم، منافقانہ روش رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ہماری بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم عقل اور سمجھ سے قطعاً کام نہیں لیتے۔ دیکھیں میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کو مان لیں، قرآن کے مضامین کو مان لیں، اللہ کی باتوں کو مان لیں، وہ حقیقت ہے۔ ہماری جو اپنی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کو دفن کر دیں کدھر، کسی جنگل میں جا کے قبر کھود کے ایک پرچے پہ ساری تمنائیں لکھ کے اس کو دفن کر دیں یا اس کو جلا دیں۔ اصل حقیقت قرآن ہے، اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ تو ہم تو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع سے ہم عملاً انکار کرنے والے ہیں، زبان سے نہیں، عملاً انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اگر آپ غور سے اس کو سنیں اور دیکھیں تو ایسے ہی ہے معاملہ۔ ان المتقین فی جنات، تو بہرحال یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا سامنے کرام، اس میں متقین کی جو نعمتیں ہیں، یعنی یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں جنتیوں کا کچھ حال بھی ہے کہ آخذین ما آتاہم ربہم، اور زیادہ تر اس میں متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو مومنین کی جو صفات ہیں عام طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن میں کہ میں مومن کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہوں یا وہ کن صفات کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، الی آخری مضمون ہے۔ پھر دیکھیں اس میں یعنی مومنانہ صفات ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں مومنانہ صفات ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ تو اس طرح مختلف یعنی مومنوں کی صفات آ رہی ہیں، لیکن ہماری توجہ تو ان کی طرف نہیں جاتی، وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے کہ متقین کی کیا صفات ہیں، مومنین کی کیا صفات ہونی چاہیے، وہ تو ہم سے ریلیونٹ ہے ہی نہیں، یعنی ہم سے وہ صفات تعلق ہی نہیں رکھتی۔ ہمارا یعنی جو رویہ ہے، جو قرآن پاک کی آیات ہیں مومنین کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں جو ہے
متقین کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے صاحب کرام کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین. ابھی آتے ہیں اس مضمون کی طرف، لیکن میں ترتیب سے وہ جا رہا ہوں. ان المتقین فی جنات و عیون. اب دیکھیں، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں جائیں گے اور چشمے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے خوشی خوشی جو کچھ ان کو ان کا رب دے رہا ہوگا. یعنی جنت کی نعمتوں سے خوشی خوشی استفادہ کر رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ یعنی آپ جنت چلے گئے تو آپ کو کوئی یا تھکاوٹ ہے یا تکان ہے یا آپ کا موڈ خراب ہے مثال کے طور پہ، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. بس آپ خوش رہیں گے. ظاہر ہے کہ جنت جو ہے وہ تو یعنی خوش، سارے لوگ خوش ہوں گے. اور کیوں خوش نہ ہوں؟ جنت تو جنت میں ہمارا مقصود ہے سامنے کرام. یہ نعمتیں تو اس کے علاوہ ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو خاص قرب الہی ہے تو وہ جو ہے اب یہاں جو ہے آپ دیکھ لیں، آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے گا اس پر وہ لے رہے ہوں گے انہیں. اب وہ نعمتیں اس کا تو دیکھیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں آپ کو لالچ دلا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتایا ہے کہ اس کے لیے فلذالک، یعنی اس کے لیے تم کوشش کرو جنت کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ جنت جو ہے انتہائی ایک اچھی رہنے کی جگہ ہے. دیکھیں یعنی یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ مادی حیات جو ہے یہ عارضی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک مستقل عالم میں جانا ہے جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں زندگی کا یعنی ایک ایسی زندگی مرنے کے بعد میں ایک ایسی زندگی کے دائرے میں ہم داخل ہو جائیں گے، یا خاص طور پہ جب ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا قیامت کے دن، تو پھر مرنا نہیں ہے. موت ایک جانور کی صورت میں لا کے جنتیوں اور دوزخیوں کے سامنے ذبح کر دی جائے گی کہ بس موت نہیں ہے. اب جنتی اور خوش ہو جائیں گے اور دوزخی جو ہے زیادہ خفا ہو جائیں گے کہ بھئی ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اگر سچ پوچھیں نا مجھ سے تو ہم آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے، بس اسی میں خوش ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو دنیا ہی میں جو میں نے انہیں دیا ہے یہ اس پہ خوش ہو گئے اور اس میں غافل ہو گئے، اس میں ڈوب گئے. لیکن یہ تو متاع الغرور ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان ہے، یعنی جو نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈھیروں پیسہ کما لیتے ہیں تو وہ آپ کا تھوڑی ہوتا ہے. آپ تو بس عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، آخر میں کچھ مال پیسہ جمع کر لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ. یعنی پیسے کو یا جو بھی آپ کی صلاحیت ہے ہم اس کو آخرت کے لیے تو صرف نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے اس کو ہم نے جمع کرنا ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا. تو جب آپ نے خرچ نہیں کرنا تو اس کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو عام طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا دار ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن دنیا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر بھجوایا ہے تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھجوایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہم دنیاوی کامیابی کے لیے، یعنی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیاوی کامیابی کے لیے ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اپنے بیٹے کو کوئی آپ کی بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی اس کا دل خوش کر دیتا ہے. اللہ تمہیں بڑا آدمی بنائے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں بڑا آدمی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے. یہ دعائیں ہیں ہماری.
ایمان کی دعا آپ کو کوئی نہیں دے گا ماں باپ میں سے، یا اخروی جنت کی آپ کو دعا کوئی نہیں دے گا۔ عام طور پہ آپ کو دعا کہ تمہیں بڑا آدمی بنائے۔ اب بڑا آدمی کیا ہے؟ تم کیا بن جاؤ گے؟ وزیر اعظم بن جاؤ، وہ لا مصیبت ہے۔ آرمی چیف بن جاؤ، وہ زیادہ، مطلب یہ سارے جو یعنی بڑا آدمی تو ہم اسے ہی کہتے ہیں نا کہ بڑے عہدے آپ کو مل جائیں تو بس وہ کامیاب ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ذہن جو ہے نا یہ پلید ہو چکا ہے۔ پلید کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک۔ اور یہ کیوں کہ ہم نے مشرکانہ صفات کو پسند کر لیا ہے۔ مشرکانہ صفات کیا ہیں؟ کہ آپ نے اللہ کے سوا اور معبود بھی بنا لیے ہیں، اور معبود یعنی جیسے کہ نفس ہے، سب سے بڑا معبود ہمارا نفس ہے، اور قرآن اس پہ شاہد ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہر شخص یعنی دنیا کی خوشی کا طالب ہے۔ دنیا میں عیش و آرام ہم چاہتے ہیں، عام طور پہ دنیاوی عیش و آرام کے طالب ہیں، سہولیات کے طالب ہیں، اور دنیا ہی ہماری نظر میں سب کچھ ہے۔ مثلاً کوئی آدمی کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتا ہے، تو یہ وہ نہیں کرے گا کہ ایک مسجد بنا کے دے۔ آپ دیکھیں یہ رجحان ہی نہیں ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانا یا اس کے دین کی ترقی کے لیے لگانا، یہ کوئی ہماری سوچ و فکر ہی نہیں ہے۔ پیسے ہوں گے، آپ حفاظت کرتے کرتے مر کے چلے جائیں گے، وہ پیسے اسی طرح پڑے رہیں گے۔ قارون کے پاس بہت بڑی دولت تھی، ان کو اس کے جو مسلمان ساتھی تھے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، رشتہ دار تھا، تو لیکن فرعون کے ساتھ ہو گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ بھئی وہ اس کو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، کہ اے قارون تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی دولت دی ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، نیک کاموں میں صرف کرو۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ وہ ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ تم اپنا حصہ مت بھولو، یہاں سے اپنا حصہ لے جانا مت بھولو، تمہارا حصہ وہ ہے آخرت میں جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تو ہر وقت مواقع ہوتے ہیں سامنے کرام، بہت سے مواقع ہیں، یہ میں آپ کو نام نہیں لے رہا، لیکن اللہ ایک تو دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھیں، یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ ہی کا سمجھیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور میں نے اس کو لگانا ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر تو آپ کا کوئی حصہ بن جائے گا۔ ابھی وہ ساری صفات آ رہی ہیں، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے یہ نیکوکار تھے۔ لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں جانے کے صفات آپ کو یہاں پر اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، تو تبھی ایسا ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کے آپ حقدار ہوں گے۔ اب جب آپ جنت جائیں گے تو ایک نعمت تھوڑی ہوگی، آپ کا مکان، آپ کے رہنے کی جگہ، آپ کی خوراک، وہاں کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ یہاں جس طریقے سے ہم جد و جہد سے وہ کرتے ہیں، نہ کھیتی باڑی ہوگی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ نماز تو یہاں ایک ذریعہ ہے نا، اس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اپنی آخرت بہتر بناتے ہیں۔ تو یہ ساری جو عبادت ہے، جد و جہد ہے، محنت کے، تو وہاں تو وہ نہیں ہوگی، وہاں تو بس کھانا پینا ہے، سامنے کرو، کھاؤ پیو موجیں کرو، لیکن ایک بہت اچھی زندگی ہوگی۔ دیکھیں میں جو کھانا پینا اور یہ موجیں جو ہے نا، یہ میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کھانا پینا، وہ تو اپنی جگہ ہیں، جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا ہم وہ لے رہے ہوں گے خوشی خوشی، لیکن جو اصل ہمارا جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب کے دربار میں ہوں گے، ہم رب کی، اپنے رب کی جنت میں ہوں گے۔
ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہمیں قرب الہی بکمال احسن حاصل ہوگا، دیدار الہی اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے گا ادھر انشاءاللہ۔ تو دیدار، ملاقات، رب کی ملاقات، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے سامنے کرام، یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یعنی لامحدود ہے نا، یعنی اس کا تو کوئی حد نہیں ہے، بہرحال اس کے متعلق تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں بہرحال پھر بھی بہت کچھ ہوگا، بہت نظارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ہمیں اپنا دیدار کرائے گا، ہم اس کے قریب ہوں گے، اس کے دربار میں ہوں گے۔ ایک بہت اچھا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہاں پہ تیاری کرنی ہے۔ جنت کے مستحق صرف متقین ہیں، جو گناہگار متقین ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے یعنی اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا واپس۔ جو متقین گناہگار ہیں، جو باغی نہیں ہیں، جن کی روش کافرانہ نہیں ہے، روش مشرکانہ نہیں ہے، روش منافقانہ نہیں ہے۔ ہمارا جہاں تک حال ہے سامعین کرام، ہم تو بالکل آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، لیکن مومنوں کی ایک صفت یہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ لیں ویسے بھی، کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کی زندگی پر ان کا یقین ہے کہ آخرت واقع ہونے والی ہے۔ ہمارا تو یقین، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یقین آ جائے گا ہمیں آخرت پہ، تو ہماری زندگی ایک دم بدل جائے گی کہ بھئی آج دنیا ہے اور کل آخرت میں جاؤں گا، میں نے تو بہت کام کرنا ہے اس کے لیے، بہت کچھ جمع کرنا ہے اس کے لیے، بہت محنت کرنی ہے۔ تو آپ کی روح یعنی لائف سٹائل آپ کا بدل جائے گا، پھر تو اللہ تعالیٰ سے ہر دم آپ محتاط رہ کے زندگی کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم سے چوک ہو جائے اور ہم جہنمیوں والا کام کر دیں، یا جہنمیوں کے خیالات ہمارے خیالات بن جائے۔ تو بہرحال یہ مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، یا ابھی آپ ترجمہ سنا دیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کے ارد گرد باغات ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کانوا قلیلا من، اچھا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون But the pious are amidst gardens and springs, آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین receiving what their Lord has given them. They were virtuous before that. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون They used to sleep a little at night.
وبالأسحار هم يستغفرون. And at dawn they would pray for pardon. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. And in their wealth there was a share for the beggar and the deprived. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔